پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں ملے گا، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ چیف جسٹس نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے خلاف جانبداری نہیں کی۔ 14 پی ٹی آئی اراکین نے الیکشن کمیشن میں شکایت کی، پی ٹی آئی نے شفاف انٹرا پارٹی انتخابات کی شواہد پیش نہیں کیے، کہا سیاسی جماعت کے ہر رکن کے برابر کے حقوق ہیں۔ شکایت کرنے والے پی ٹی آئی اراکین کو کاغذات نامزدگی نہیں ملے۔ الیکشن کمیشن کی درخواست پر آج سماعت تقریباً 9.5 گھنٹے جاری رہی، جس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ متنازع فیصلوں کے باب میں ایک اور اضافہ ہو گیا، بیرسٹر گوہر کا رد عمل۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا فیصلے کے خلاف نظرثانی اپیل بھی دائر کریں گے۔ تکنیکی بنیادوں پر فیصلہ دیا گیا، جس سے بہت مایوسی ہوئی۔ جن 14 لوگوں کی بات ہوئی وہ پی ٹی آئی کے اراکین نہیں تھے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا تاریخی اب اس فیصلے پر فیصلہ کرے گی، پی ٹی آئی کے امیدوار اب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔ اگلا مرحلہ 8 فروری ہے، بھرپور انداز میں میدان میں اتریں گے۔ پی ٹی آئی کسی ایک انتخابی نشان پر الیکشن نہیں لڑے گی، بیرسٹر گوہر کو الیکشن کمیشن نے اینک کا نشان الاٹ کر دیا۔ پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈرز کو آزاد حیثیت سے مختلف نشان الاٹ، قومی اور صوبائی اسمبلی کے 88 امیدواروں کو نشان دے دیے گئے۔ گوجرانوالہ میں امیدواروں نے پی ٹی آئی نظریاتی کے ٹکٹ واپس لینے کی درخواستیں جمع کرا دی، کہا آزاد امیدواروں کا نشان الاٹ کیا جائے۔ ریٹرننگ افسران نے پی ٹی آئی امیدواروں کی درخواست پر آزاد نشان الاٹ کر دیے۔ این79 سے پی ٹی آئی امیدوار رانا ساجد شوکت کو وکٹ کا انتخابی نشان الاٹ، ارکم خان کو ریکٹ، احمد چٹھا اور سہیل ظفر چیمہ کو پیالہ انتخابی نشان دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان الاٹ کرنے کا وقت 6 مرتبہ بڑھایا، 4 بجے وقت ختم ہوا تو 7 بجے تک توسیع کی گئی۔ سپریم کورٹ کا محفوظ فیصلہ آنے تک ہر آدھے گھنٹے بعد وقت میں توسیع ہوتی رہی۔ پی ٹی آئی امیدواروں کی پکڑ دھکڑ، میلسی سے پی ٹی آئی کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے 3 امیدوار گرفتار، اورنگزیب کھچی، جہاں زیب کھچی اور علی رضا خاکوانی کو گرفتار کیا گیا۔ اوکاڑا سے این اے 136 سے پی ٹی آئی امیدوار چودھری عبداللہ طاہر گرفتار۔ ملتان میں پنجاب اسمبلی کے امیدوار بیرسٹر وسیم بھی آر او آفس سے گرفتار۔ این اے 55 راولپنڈی میں راجہ بشارت سے کاغذات چھین لیے گئے۔ دنیا پور پی پی 227 سے پیر عامر اقبال شاہ، پی پی 225 سے پی ٹی آئی کی خاتون امیدوار کا بیٹا نصر اللہ ترین گرفتار، نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں براہ راست سماعت کے دوران بیرسٹر گوہر کے گھر پر پولیس چھاپے کا تذکرہ، بیرسٹر گوہر سماعت چھوڑ کر گھر روانہ ہوئے، واپس آ کر عدالت کا احوال بھی بتایا۔ بیرسٹر گوہر نے گھر کے اندرونی مناظر جاری کر دیے، کہا میری اہلیہ، بیٹے، بھتیجے اور ملازم پر تشدد کیا گیا، پولیس اہلکار کمپیوٹر اور دستاویزات لے گئے، سارا سامان بھی توڑ دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر آئی جی اسلام آباد کی بیرسٹر گوہر کے گھر آمد، اہل خانہ کی شکایات سننے کے بعد معاملے کو غلط فہمی کا نتیجہ قرار دے دیا۔ بولے اسی گلی میں ایک اور اشتہاری ملزم تھا، گھر کے نمبر کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی۔ پی ٹی آئی نظریاتی کا چیئرمین سامنے آ گیا۔ اختر اقبال ڈار کہتے ہیں ہم اصل پی ٹی آئی ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ پی ٹی آئی نظریاتی کا کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کا اپنا منشور اور آئین ہے۔ حیران کن بات ہے تحریک انصاف کے ارکان کے پاس ٹکٹ کہاں سے آئے؟ کسی اور جماعت کا رکن کسی اور پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ الیکشن کمیشن نے واضح حکم دیا کوئی دوسری پارٹی کسی اور کا نام استعمال نہیں کر سکتی۔ پی ٹی آئی نظریاتی کے امیدواروں کو خود ٹکٹ جاری کیے، تصویریں موجود ہیں۔ اختر ڈار نے کسی بھی معاہدے کی تردید کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اپنے امیدواروں کو پی ٹی آئی نظریاتی کے ٹکٹ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی امیدواروں کو دوسرا نشان نہ دینے کا حکم، کہا ایک شخص ایک وقت میں ایک سے زیادہ پارٹی کا رکن نہیں ہو سکتا، ایسی تمام درخواستیں مسترد کر دی جائیں۔
اختر اقبال ڈار نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا جس پر باقاعدہ دستخط ہیں. انہوں نے ہمارے دفتر میں بیٹھ کر ٹکٹس پر دستخط کیے. رہنما پی ٹی آئی رؤف حسن کہتے ہیں اختر اقبال ڈار سے 2 ہفتے پہلے معاہدہ ہوا تھا. اختر اقبال کے ساتھ بھی وہی ہوا جو دوسری پریس کانفرنس والوں کے ساتھ ہوا. معلوم نہیں پی ٹی آئی کے خلاف پریس کانفرنس کا سلسلہ کب ختم ہوگا. پی ٹی آئی کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے. بیرسٹر گوہر کے گھر کیا ہوا سامنے ہے. الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے خلاف پارٹی بنی ہوئی ہے. تحریک انصاف کو روکنے کے لیے ہر لمحے قوانین کو تبدیل کر رہا ہے. عدلیہ پر مکمل اعتماد ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے دیں اس کے بعد لائحہ عمل طے کریں گے. آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا الیکشن کمیشن پر دباؤ ہے تو اس کو ثابت بھی کریں. آپ جب بدنیتی کا الزام لگاتے ہیں تو بتائیں کہ بدنیتی کہاں ہے. سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا استفسار. کہا ہمیں تاریخ کا علم ہے کس طرح سیاسی جماعتوں کو نشانہ بنایا گیا. وہ کہیں زیادہ مشکل وقت تھا. آج آپ کے مخالفین حکومت میں نہیں ہیں. ہم اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ایمانداری کے ساتھ فوج کا لفظ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کیچ کے علاقے میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 5 سیکورٹی اہلکار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید. آئی ڈی پھٹنے سے سیکورٹی فورسز کی گاڑی کو شدید نقصان پہنچا. سیکورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران فائرنگ کا تبادلہ. 3 دہشت گرد مارے گئے. اس تاثر کی تردید کرتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے خلاف ہیں. ملا ہیبت اللہ سے ملاقات مثبت رہی. ان کی زبردست حمایت حاصل ہوئی جس پر ان کے شکر گزار ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا دورے کا بنیادی مقصد دونوں ملکوں میں کشیدگی کم کرنا ہے. راہ ہموار ہو گئی. اب بیٹھ کر مسائل کا حل نکالیں گے. ٹی ٹی پی کا مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. دونوں ملک اس پر بڑے سنجیدہ ہیں. خواہش ہے سفارتی سطح پر تمام ملک امارت اسلامی کی حمایت کریں. ہم افغانستان کے داخلی معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کریں گے. اپنا نقصان برداشت کر سکتا ہوں مگر ہمسائے دوست کا کبھی نہیں. شکار کا موسم ہے اور ہم نے شیر کا شکار کرنا ہے. جب آپ شکار پر نکلتے ہو تو بلہ کام نہیں آتا تیر ہی کام آتا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بہاولپور میں جلسے سے خطاب. کہا نوجوان اپنا ووٹ ضائع نہ کریں تیر پر ٹھپا لگائیں. میں یوتھ کارڈ لا رہا ہوں. ہماری حکومت بنے گی تو تنخواہیں ڈبل کریں گے. 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے. ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہماری تو صرف یہی خواہش عوام کا لاڈلا بنے. لیول پلینگ فیلڈ ملے یا نہ ملے ہم بندوبست کر لیتے ہیں. 8 فروری کو سرپرائز دیں گے. رانا محمود الحسن نے نون لیگ چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. الیکشن کمیشن نے عوامی نیشنل پارٹی کو انتخابی نشان لالٹین الاٹ کر دیا. 20,000 روپے جرمانہ بھی عائد. اے این پی کی درخواست منظور کرتے ہوئے کمیشن نے 10 مئی تک انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی مہلت دے دی. الیکشن کمیشن نے اے این پی کو انتخابی نشان دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. مونس الہی الیکشن کی دوڑ سے باہر. 4 حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد. کیسرا الہی کو این اے 6964 اور پی بی 32 سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی. لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا. لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر دیا. کراچی پولیس کی حراست میں شہری کا قتل. منگو پیر میں شہری کے اغوا اور قتل میں ملوث 2 پولیس اہلکار گرفتار کر لیے گئے. دونوں کا تعلق سی آئی اے سے ہے. ملزم پولیس اہلکاروں نے ساتھیوں سے مل کر شہری کو اغوا کیا اور پھر مار کر لاش گلی میں پھینک گئے. پولیس کا کہنا ہے اہلکاروں کے دیگر ساتھیوں کو جلد گرفتار کر لیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو بلوچ طلبہ کی بازیابی کے لیے 13 فروری کی ڈیڈ لائن دے دی. جسٹس محسن اختر کیانی نے بلوچ لاپتہ طلبہ کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. عدالت نے وفاق سے آئندہ سماعت پر تمام مسنگ پرسنز کے گھر پہنچنے کی حتمی رپورٹ طلب کر لی. عدالت نے کہا اگر لاپتہ افراد بازیاب نہ ہوئے تو قانون کے مطابق کارروائی بھی ہوگی. خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کے 2 آپریشن. 4 دہشت گرد مارے گئے. شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے. ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں سیکورٹی فورسز اور پولیس کا مشترکہ آپریشن. 2 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا.
ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کے انتخابات، صدر کی نشست پر آسما جہانگیر گروپ کے امیدوار کامیاب۔ الیکشن جیتنے والے امیدواروں کے حامی وکلا کی ہوائی فائرنگ، پولیس نفری نے موقع پر پہنچ کر متعدد وکلا کو حراست میں لے لیا۔ حراست میں لینے پر وکلا کی پولیس اہلکاروں سے ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے 100 دن مکمل، دہشت گرد صہیونی فورسز نے 24 گھنٹوں میں مزید 135 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ رفح سمیت غزہ کے مختلف علاقوں پر حملے، فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 23,843 ہو گئی۔ شہداء میں 10,000 بچے بھی شامل ہیں، 60,000 سے زائد زخمی ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کے یمن پر دوسرے روز بھی حملے جاری۔ امریکی حکام کے مطابق حوثیوں کے ریڈار سسٹم پر میزائل داغے گئے۔ حوثیوں کا کہنا ہے کہ امریکی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ حملوں میں متعدد شہری جان سے گئے۔ حملوں کے خلاف یمن، ایران اور اردن میں مظاہرے۔ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے لیے پاکستان سے امدادی سامان کی چوتھی کھیپ روانہ، 20 ٹن امدادی سامان پاک فضائیہ کی خصوصی پرواز کے ذریعے نور خان ایئر بیس سے بھیجا گیا۔ نگراں وزیر خارجہ کہتے ہیں غزہ کے لیے مزید انسانی امداد کا انتظام کیا جا رہا ہے، جو جلد پاکستانی عوام کی جانب سے بھیجی جائے گی۔ بحیرہ عرب میں پاک بحریہ کے جہازوں کی تعیناتی سے متعلق سوشل میڈیا پر من گھڑت پروپیگنڈا، پاکستان نیوی یمن کے خلاف کبھی استعمال ہوئی نہ ہوگی۔ پاک بحریہ فلسطین یا حماس مخالف کسی بھی اتحاد کا حصہ نہیں۔ حوثیوں کے خلاف امریکی اتحادی حملوں کا پاکستانی جہازوں کی تعیناتی سے تعلق نہیں۔ پاکستان بحیرہ احمر میں حوثیوں کے خلاف بنائی گئی ٹاسک فورس 153 میں شمولیت کی امریکی دعوت مسترد کر چکا۔ پاکستانی جہاز بحیرہ عرب میں تجارتی راستوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پیٹرولنگ کر رہی ہیں، جس پر شرپسندوں کی جانب سے بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ نگراں وزیراعلی پنجاب کا نئے راوی پل پروجیکٹ کا دورہ، محسن نقوی نے کہا نئے راوی پل کی تعمیر سے ٹریفک کو آمد و رفت میں بے پناہ آسانی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایت پر صوبائی وزیر ہاؤسنگ اصفر علی ناصر کنٹینر میں شفٹ ہو گئے۔ بند روڈ کنٹرولڈ ایکسس کوریڈور پروجیکٹ کی تکمیل تک کنٹینر میں ہی رہائش رکھیں گے۔ Fuller puts it down. Over the top, نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز میں کم بیک کا مشن، قومی ٹیم کے ہیملٹن میں ڈیرے۔ دوسرے میچ میں آج ایڈن پارک میں مد مقابل آئیں گے۔ لیگ اسپنر اسامہ میر کی جگہ آل راؤنڈر محمد نواز اور عامر جمال کی جگہ زمان خان کی شمولیت کا امکان۔ نیوزی لینڈ کو 5 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسکلز اور حاضر دماغی ایک ساتھ، نیوزی لینڈ کی سپر اسمیش لیگ میں ٹرائی جانسن کی لاجواب فیلڈنگ، الٹا بھاگتے ہوئے ڈائیو لگا کر ول ینگ کا کیچ لیا، توازن جانے لگا تو گیند ساتھی فیلڈر کی جانب اچھال دی۔ کمنٹیٹرز نے جم کر تعریف کی، کیچ کے سوشل میڈیا پر بھی چرچے۔ لیٹویا کی ٹینس سٹار نے ایڈلیڈ انٹرنیشنل اپنے نام کر لیا۔ سال کے پہلے گرینڈ سلیم سے قبل فائنل میں روسی حریف کو شکست دی۔ جیت کا سکور 6-3 اور 6-2 رہا۔ ٹرافی وصول کر کے ایلیا کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ بھارت میں والی بال میچ کے دوران جھگڑا، کھلاڑیوں کو لڑتے دیکھ کر تماشائی بھی میدان میں کود پڑے، ایک دوسرے کی درگت بنائی، کوئی کرسی سے وار کرتا رہا، کوئی لاتوں مکوں سے کام چلاتا رہا۔